وہاں پہ ایک شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو شعوری طور پہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہا جس سے آپ کی دشمنی ظاہر ہوتی ہو، یعنی نہ اس نے کبھی آپ کے خلاف بات کی، نہ اس نے کسی سے آپ کے خلاف بات کی، نہ آپ کو کوئی انفارمیشن ملی، لیکن بعض اوقات آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دوست نہیں، یہ دشمن ہے، اسے کبھی موقع ملا تو یہ میرے نقصان پہنچائے گا. یا اسی طرح آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، آپ اس نے اظہار بھی نہیں کیا ہوتا، نہ آپ نے اظہار کیا ہوتا ہے، نہ آپ نے اس موضوع پہ بات کی ہوتی ہے، تو یہ ڈائریکٹلی چیزیں وجدان میں پوسچرز آ رہے ہیں آپ کے، یہ شعور کے رستے نہیں آتے، یہ ڈائریکٹلی آتے ہیں. لیکن آپ نے یہ جو ایگزامپل دی کہ وہ آپ کے میرے آفس میں کام کر رہا ہے، تو وہ میرے سے جو چیز وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ میرے فور فادر سے تو نہیں آ رہی نا، وہ میرے ایکچولی شعور میں کبھی میں نے دیکھی ہے. ایکچولی میرا ویڈیو سے تعلق ہے، تو ہم ایک وہ چیز ٹیکنیک یوز کرتے ہیں شارٹ ویئر کی، کہ کوئی چیز ایک ہم نے دکھائی ایک سیکنڈ کے لیے، تو وہ شعوری طور پر ہم اس پکچر کو دیکھ نہیں رہے، تو ایک سیکنڈ کے لیے دکھائی ہم نے، مطلب 1/10 سیکنڈ کے لیے ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، وہ پکچر ہم شعوری طور پر دیکھ لیتے ہیں، وہ بلنک کرتی ہے، وہ ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں، وہ شعوری طور پر ہم دیکھتے ہیں. 1/10 سیکنڈ سے کم ٹائم کے لیے جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہم شعوری طور پر نہیں دیکھتے، لیکن لاشعور میں ہمارے آ جاتے ہیں. تو اس کا وہ ہم جو چیز وہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں وہ یوں لگتا ہے جیسے ہم نے یہ چیز کہیں پہلے دیکھی ہے. کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں یاد نہیں ہوتے، تو وہی چیز ہم جب اٹھ کے دیکھتے ہیں دوبارہ کہیں سین، تو ہمیں یوں لگتا ہے یہ چیز ہم نے کہیں پہلے دیکھی ہے. دیکھیے اس ایکچولی ہم نے وہ خواب دیکھا، میں بتاتا ہوں، اس کو ڈی جو وہ فینومینا کہتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا. یہ جو فینومینا ہے نا، یہ بیسکلی آپ کی جو جینیٹک میموری میں چیزیں سٹور ہوتی ہیں یا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں فور فادرز کے، وہ کبھی وہ سچویشن پیدا ہو جائے یا وہ جگہ جس پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں پہلے آیا ہوں یا میں نے اس قسم کی سچویشن پہلے دیکھی ہے. یہ تو ایک ویل ڈیفائنڈ پوری دنیا میں مانا ہوا ایسپیکٹ ہے شعور لا شعور کا. جو آپ کا سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ کیا چیزیں فوراً جمپ کر سکتی ہیں ہمارے لاشعور میں، نمبر 1. اور دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں تو وہ ہم سے کہتے بھی نہیں ہیں لیکن ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے یا ہمارا دوست ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو وہ جو پتہ لگنا ہے اس کا تعلق شعور سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ایک اور چینل ہے جسے اس کی باڈی لینگویج کچھ ریڈیشنز ایمٹ کرتی ہے، جن ریڈیشنز کو آپ پرسیو کرتے ہیں، اور یہ جو پرسیپشن ہوتی ہے یہ لاشعوری لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے. سو دس از اے ڈائریکٹ. جو آپ نے سوال کی کہ دکھاتے ہیں تصویر 10 سیکنڈز کے لیے، جو ویژول ٹائم ہوتا ہے دیٹ از اباؤٹ 6 سیکنڈز. اگر آپ کوئی چیز دیکھیں 6 سیکنڈز کے لیے تو 6 اور 12 سیکنڈز کے درمیان تک وہ چیز آپ کے برین میں رجسٹر تو ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ریکال کی جا سکتی ہے، یعنی ریکال کی جا سکتی ہے. تو اس کا تعلق اس طرح شعور یا لاشعور سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو پرسیپشن سے ہے. پرسیپشن میں ہم بات کریں گے آگے. سر آپ نے بتایا کہ لیفٹ برین جو ہمارا شعور ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہمارے علم پہ تجربات کی بنیاد پر، مگر جو ہمارا لاشعور ہے اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، وہ کس کے اوپر بیس کرتی ہے؟ دیکھیے لاشعور جو ہے یہ ہمارا آن گوئنگ، ایک تو پیچھے سے جینیٹکلی آنے والی میموری آلریڈی ہوتی ہے اس کے اندر، اور پھر جو آپ کی شعوری میموری ہوتی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ شعور میں آپ آرگیومنٹس کرتے ہیں، لاشعور ٹیکس اٹ ایز سچ، آرگیومنٹس نہیں ہوتے اس کے، لیکن آپ کا شعور بھی اس کے اندر ہی شامل ہوتا ہے. بیس اسی پہ کرے گا. سر بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ شراب کا نکل جا رہا ہے، شراب پینے جا رہا ہے، لیکن اس کے دروازے پہ پہنچ کے اسے کوئی خیال آتا ہے تو وہ مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، تو یہ فیصلہ سر اس کا ادراک کرتا ہے یا اس کا انٹیویشن اس کو وجدان سے کہتا ہے؟ وجدان کہتا ہے. اس قسم کا جو فیصلہ ہے جو سڈن آتا ہے وہ لاجک بیسڈ نہیں ہوتا، وہ وجدانی فیصلہ ہوتا ہے. اور زندگی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جتنے بہت بڑے بڑے کام ہیں وہ انسان نے ہمیشہ
وجدان پہ کی ہیں. لاجک کے بیس پہ تو انسان میڈیوکر زندگی گزار سکتا ہے. جو بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ طارق بن زیاد جب ہسپانیہ جاتا ہے, اسپین جاتا ہے, تو وہ کشتیاں جلا دیتا ہے. اب کسی ذی شعور آدمی سے پوچھے کہ بھئی تم ہار بھی تو سکتے ہو, تم نے کشتیاں ہی جلا دی اپنی, وے ول یو گو. اس کا وجدان تھا کہ نہیں میں نے تو جیتنا ہے, اور پھر وہ جیتا. یہ کہنا کہ ہر ملک اللہ کا ملک ہے اس لیے میرا ملک, ہاں وجدان تھا اس کا. اچھا ڈاکٹر, جو یہ وجدان کی کیفیت ہے, شعور تو ہمارا ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے, تو کچھ ایسے دن کے حصے ہیں جس میں وجدان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو یہ آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں, یہ صبح صبح اٹھ کے آئیڈیاز, یا رات کے لیٹ ٹائم میں, اور ان کی جتنی میں نے خاص طور فلم میکرز ہیں یا جو اس طرح کی کریٹیوٹی کرتے ہیں, وہ اس ٹائم کو اسپیشلی یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز ڈیولپ کرنے کے لیے, نیو آئیڈیاز لانے کے لیے. تو اس کا مطلب ٹائمنگ سے, دن کے حصوں سے اس کا ایکٹیویٹی اور ان ایکٹیویٹی کا تعلق ہے اس کا وجدان؟ دیکھیے یہ بالکل ہے, اور اس پہ ہم ایک پوری گفتگو کر سکتے ہیں. جب آپ سونے والے ہوتے ہیں یا اٹھنے کے کچھ دیر تک, یعنی سونے سے کچھ دیر پہلے تک اور اٹھنے کے کچھ دیر بعد تک, یہ وہ پیریڈ ہے جس کے اندر وجدانی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی ہے. اور یہ وہ پیریڈ ہے جس کے اندر آپ اگر اپنے وجدان سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیں یا اس کے تابع ہو کے, تو آپ کو صحیح. اس دوران اگر آپ الیکٹریکلی برین کا معائنہ کریں تو برین میں 4 ویوز ہوتی ہیں, الفا, بیٹا, تھیٹا اور ڈیلٹا. ڈیلٹا جو ہوتی ہے یہ سونے کی ویو ہوتی ہے, آپ سو جاتے ہیں اس ویو میں. الفا اور بیٹا یہ سٹریس اور ریلیکسیشن کی ردمز ہوتی ہیں. یعنی بیٹا ردم جو برین میں جب آتی ہے تو اس وقت آپ سٹریس میں ہوتے ہو, کام کاج کر رہے ہوتے ہو. الفا ردم جب ہوتی ہے تو آپ ریلیکس کر رہے ہوتے ہو. تھیٹا ویو از اے ویو آف کریٹیوٹی, یہ وجدان کی ویو ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جتنے کریٹو کام ہوتے ہیں اس دنیا میں وہ سب کے سب اسی دوران ہوتے ہیں. شاعر شاعری اگر کرتا ہے تو لیٹ نائٹ ارلی مارننگ, مطلب ناٹ نیسیسریلی, ہو سکتا ہے اس کی وجدانی کیفیت اور بھی بہت سی چیزیں جن میں ہو سکتا ہے, لیکن یہ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ لاشعور اور جذبات یا کہ ایک ہی چیز میں کیا ڈفرینس ہے, کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ تو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں یا لاشعوری فیصلے؟ دیکھیے جذبات ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ ہے. جذبات تو ری ایکشن کو کہتے ہیں نا, کہ آپ کسی بات کے رد عمل میں ری ایکٹ کیسے کرتے ہیں. اس کا جو عملی ری ایکشن ہے وہ باڈی کرتی ہے, اور جو دماغی ری ایکشن ہے اسے جذبات کہتے ہیں. تو یہ تو لاشعور سے بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. لاشعور میں تو جذبات بھی ہیں اور جذبات کے بغیر بھی بہت سی باتیں ہیں. سر ایک تو یہ ہے کہ بارش کو روحانی واردات کے نام سے منسوخ کرتا ہے, شاید وجدان کو اس طرح سے انبیاء کرام کے اوپر کوئی حامی کیفیت جاری ہوتی ہے تو وہ سیلف ڈینائی کو وجدان کا نام دیتے ہیں, یہ روحانی واردات ہوتی ہے. یہ تو میرے کوشچن کا پہلا حصہ کیا یہ واقعات وجدان ہے. اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سپوز جب ایک شاعر کچھ لکھتا ہے یا تحریر کار کو تقریر کرتا ہے, وہ تو جیسے افلاطون اور ارسطو نے کہا تھا ادب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہ ان فیکٹ یہ پہلے سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں. وہ میں نے شاعری کی ایک غزل لکھی ہے وہ کہیں نہ کہیں پہلے موجود ہے, تو اس کو میں نے اپنی شعوری کوششوں سے اس کو الفاظ کے رنگ میں ڈھونڈ دیا. تو کیا وہ وجدانی کیفیت میں نے لکھا ہے یا الہامی کیفیت میں لکھا ہے؟ دیکھیے آپ کے سوال میں ایک جواب بھی پوشیدہ ہے. وجدان اور الہام میں فرق ہے. الہام جو ہے یہ خدا کی طرف سے فرام اے بگر انرجی آتا ہے, اور وجدان آپ کی اپنی جو انرجی ہے اس سے جو چیز ایوالو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں. اسی لیے الہام عام آدمیوں کو نہیں آ سکتا, یہ نبیوں کو آ سکتا ہے, نبیوں جیسے لوگوں کو آ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے, ہاں, لیکن وہ بھی ایک علیحدہ چیز ہے. اور جو وجدان ہے یہ بیسکلی اس آئیڈیا یا تھاٹ
یا اس موٹیویشن کو کہتے ہیں جو خود بخود دماغ کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اس پیدا ہونے کا بھی ایک بڑا عمل ہے کہ یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے. یہ جو آپ کے پرانے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں آپ کے آبا و اجداد کے، یا آج تک وٹ ایور از دیئر ان دا برین، اس میں سے ایک سلوشن نکل کے یا ایک آئیڈیا نکل کے آتا ہے، اور اس آئیڈیا کو آپ فیل کر رہے ہوتے ہو بعض اوقات کہ مجھے یوں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو، لیکن جب آپ خود اپنے لاشعور کو کوئی چیز سونپ دیتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، تم بتاؤ، تو اس وقت جو ری ایکشن آتا ہے اس کو آپ وجدان کہتے ہیں. یا بعض اوقات آپ جا رہے ہوتے ہیں کہیں اور پھر آپ کو ایک خوف رہتا ہے کہ خدا نہ خاصہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، جس میں انٹیوشنز بھی شامل ہو سکتی ہیں. یہ بھی وجدانی کیفیات میں شامل ہوتی ہیں بالکل، لیکن یہ الہامی باتیں نہیں ہیں. الہام ڈفرینٹ ہے. الہام تو سر ایک پوائنٹ کی سروس کی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادھر کے ادھر کے، اب وہ کس طرح نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے کسی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ آج دونوں کا فون آ گیا، میسج آ گیا، یا کچھ ایسی بات، یا وہ خود آ گیا، اور کیا بات آ رہی ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، یا وہ خود آ رہی ہے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان دونوں کو استعمال نہیں کرتے. اصل میں دماغ کو ہر آدمی استعمال کرتا ہے. جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ شعور کو بہت کم استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں استعمال، وہ سارے کا سارا لاشعور کی طرف راغب ہوتے ہوں. اور آپ دیکھ لیں ان کے اندر انٹویشن زیادہ ہوتی ہیں. مثلا میرا ایک پیشنٹ ہے تو اس کے خاندان کے اندر اس کے جو ماں باپ یا رشتہ دار ہیں، جب کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ الٹرا ساؤنڈ نہیں کرواتے، اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بیٹا ہوگا کہ بیٹی. تو اگر وہ کہہ دے چری تو اس کا مطلب بیٹی ہوگی، یا وہ چرا کہہ دے گا یعنی چڑا یا چڑی، اور وہ کبھی غلط نہیں نکلتا. اسی طرح یہ ایسی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹوٹلی سائنٹیفک اور سائنٹسٹ ہوتے ہیں، اور وہ ہر بات کے اندر نپی تلی، اور ان کو کسی قسم کا شعور سے ہٹ کے کوئی بات پسند نہیں ہوتی. ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے. تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی استعمال آدمی کرتا ہے. دوسرا سوال جو تھا آپ کا جس میں آپ نے پوچھا تھا کہ ہاں کسی کو یاد کہاں، یہ ایک اور کیفیت ہے. اس کا شعور لاشعور سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سکس سینس سے اس کا تعلق ہے. ایک انویزیبل کمیونیکیشن اسکل ہوتی ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. دیکھیے، ہم زندگی میں خدشات اور امکانات کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امکانات کے بہت قریب ہوتے ہیں، انہیں ہو جانے کا امکان ہوتا ہے. جو کام بھی وہ کرتے ہیں بجائے یہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں امکان ہے کہ وہ ہو جائے گا. تو انہیں ہم آپٹیمسٹ کہتے ہیں، اور جو پہلا گروپ ہے اس کو ہم پیسمسٹ کہتے ہیں. اور انہی دو چیزوں کے درمیان ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں. لیکن کامیابی کا اسٹیشن اس سے اگلا اسٹیشن ہے. میرے نزدیک یہ دونوں ناکام لوگ ہیں. میرے نزدیک کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اگلے اسٹیشن پہ اترتے ہیں، اور اگلا اسٹیشن جو ہے وہ یقین کا اسٹیشن ہوتا ہے. So to be successful, you have to have a very firm, strong belief. جب تک آپ یقین کی حد تک نہیں جائیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہوتے. ایک میں دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، ایک کامیابی کا اور اسٹیشن بھی ہے جو بہت پہلے آ جاتا ہے، اور یہ تغافل کا اسٹیشن ہے، غفلت کا اسٹیشن ہے.
اگر آپ خدشات سے بھی بہت پہلے اسٹیشن پہ اتر جائیں تب بھی آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک لسٹ بنائیں دنیا کے امیر ترین لوگوں کی تو آدھے سے زیادہ نام آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے کبھی لیفٹ برین استعمال ہی بہت کم کیا ہوگا. یہ کبھی خدشات میں پڑے ہی نہیں, اس سے پہلے ہی اتر جاتے ہیں. تو اس لیے زندگی اگر بھرپور گزارنی ہے اور کامیاب گزارنی ہے تو خدشات امکانات سے نکل کر. اجازت چاہتا ہوں.